الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ میں سب سے پہلے اپنے برادر عزیز محترم ایوب راجپوت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے مسلسل اصرار اور رابطے نے اس پروگرام کو یقینی بنایا، اور ان کی دعوت کی وجہ سے آج آپ تمام بزرگوں اور دوستوں کی زیارت حاصل ہوئی۔ اس قسم کے پروگراموں کی یہ ایک بہت بڑی نعمت اور فضیلت ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر بہت سے دوستوں کی، بہت سے ساتھیوں اور بھائیوں کی اور بہت سے بزرگوں کی زیارت ہو جاتی ہے، جو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں کوئی دنیا کا مقصد یا لالچ شامل نہیں ہوتا، صرف اللہ کے دین کی خاطر اور اس کی رضا کے لیے۔ اس قسم کی ملاقاتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ میرے وہ بندے جو میرے لیے محبت کرتے ہیں، ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی، میں ان سے ضرور محبت کروں گا۔ وجبت محبتی للمتظاہرین فیہ، اور ان بندوں کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی ہے جو میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے۔ وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، اور ان بندوں کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو میرے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں۔ وجبت محبتی للمتبادلین فیہ، اور ان بندوں کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی ہے جو میرے لیے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی اسی تناظر میں کہ آج ہمارا مل بیٹھنا، ایک دوسرے کو دیکھنا اور زیارت کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے مطابق ہمیں اپنی محبتیں عطا فرما۔ اسی حدیث کی روشنی میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبتوں کا مستحق بنا دے۔ مسجد میں ہم سب بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں جب دینی پروگرام ہوتے ہیں تو جو بھی لوگ اس میں شریک ہوں ان کے لیے 4 اعزاز ہیں، اور یہ بھی ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن ویتدارسونہ بینہم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں بیٹھیں، مسجد، اور کیا کریں؟ قرآن حکیم کا علم حاصل کریں، قرآن و حدیث کا سنیں اور سنائیں، نصیحت کریں اور نصیحت لیں، تو ان کے لیے 4 اعزاز ہیں۔ الا حفتہم الملائکہ، ان سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے پروں میں لے لیتے ہیں۔ پہلا اعزاز۔
اور وغاشیتہم الرحمہ، دوسرا اعزاز اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی، اور تیسرا اعزاز وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دین اسلام پر ایک سکون قلبی عطا فرما دیتا ہے۔ اور چوتھا اعزاز یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اللہ رب العزت جتنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے ہر بندے کا اپنے فرشتوں کے سامنے نام لیتا ہے کہ فلاں بندہ موجود ہے، فلاں بندہ موجود ہے، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ وہ بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا قانون ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اور ذکر بھی کیسے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر میرا بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ، اور اگر میرا بندہ مجھے لوگوں کے بیچ بیٹھ کر یاد کرے تو میں بھی اپنے اس بندے کو فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں، جو فرشتوں کی سب سے بڑی ایک کابینہ، جیسے ہمارے یہاں سینٹ ہوتی، یہ فرشتوں کی سینٹ، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس بندے کا نام لیتا ہے۔ یہ محبتوں کا اظہار ہے، بندے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور رب تعالیٰ بندوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو اسی حدیث کے مطابق، اسی حدیث کی روشنی میں قبول فرما لے، اور جو وعدے اس حدیث میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ہماری جھولیوں میں ڈال دیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آج ایک حدیث پر غور کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کا ترجمہ ہی پیش کر سکیں کہ طویل حدیث ہے، اس حدیث میں تقریباً 10 بار اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یا عبادی کہہ کر پکارا، اے میرے بندو، اے میرے بندو، حدیث قدسی ہے۔ اس کا ترجمہ ہم آج پیش کر دیتے ہیں، بڑی عظیم حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ حاضر حدیث اجود حدیث لأہل الشام، کہ یہ حدیث جو ہے یہ شام کے محدثین کی سب سے عمدہ حدیث ہے۔ ابو ادریس خولانی اس حدیث کے ایک راوی ہیں، ابو ذر غفاری کے شاگرد۔ کان اذا حدث بهذا الحدیث جثا علی قدمیہ، جب یہ حدیث بیان کرتے تو دوزانوں ہو کر بیٹھ جاتے، اس حدیث کی تقریب کرتے، اور جو اس میں موضوعات ہیں ان موضوعات کا اکرام کرتے، دوزانوں ہو کر بیٹھتے اور وہ حدیث روایت کرتے۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لی ہے اور تم پر بھی حرام کر دی کہ تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو۔ اپنے اوپر میں نے ظلم حرام کر لی اور تم پر بھی ظلم کرنا حرام قرار دے رہا ہوں۔
ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ میں ظلم نہیں کرتا، بلکہ میرا ہر معاملہ عدل پر قائم، بلکہ عدل سے بڑھ کر فضل پر بھی۔ عدل کیا ہے؟ آپ ایک نیکی کریں، اللہ اس کا ایک اجر آپ کو دے دے، یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ اور فضل کیا ہے؟ آپ ایک نیکی کریں، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا دے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ تو اس کا معاملہ عدل اور فضل کے ساتھ، وہ ظلم نہیں کرتا۔ بہت بڑی بشارت ہے یہ ہمارے لیے، تو ہم بھی ظلم نہ کریں، کیونکہ رب تعالیٰ ظلم نہیں کرتا بلکہ عدل فرماتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اس فعل کو اور اس کی اس خصلت کو اپنائیں جو اللہ تعالیٰ کے افعال کتاب و سنت سے ثابت ہے، اپنے اندر وہ پیدا کریں تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا ہے، آپ بھی معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم فرماتا ہے، آپ بھی رحم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو پالتا ہے، آپ بھی لوگوں کو پالیں، ان کی کفالت کریں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، آپ بھی لوگوں کے کام آئیں۔ ان سب کے فضائل احادیث میں وارد ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اگر بندہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یرحم اللہ من عباد الرحماء، اگر آپ لوگوں پر رحم کریں گے اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو زمین والوں پر، رحم کرے گا تم پر آسمان والا۔ یعنی اللہ رب العزت کے جو اوصاف ہیں، اوصاف حمیدہ جو اس کے کام ہیں، اپنے اندر وہ کام، ان کاموں کا رنگ پیدا کرو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ تم بھی کسی کو ظلم نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ ظلم ایک انتہائی مذموم اور قبیح وصف ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ دنیا کا ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیرے ہیں، قیامت کے اندھیرے ہیں۔ مثلا آپ کسی پر ظلم کریں، پڑوسی پر ظلم کرے، یا کوئی مالک اپنے غلام پر ظلم کرے، شوہر بیوی پر ظلم کرے، باپ بیٹے پر ظلم کرے، کوئی بھی ظلم ہو، آپ تو ظلم کر کے فارغ ہو گئے، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے قیامت کے اندھیرے جمع کر لی۔ جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں میں ڈال دے گا۔ دنیا کے ظلم قیامت کے اندھیرے بن جائیں گے۔ کوئی بھی ظلم کرو، چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ قیامت کے اندھیرے بن جائیں گے۔ پھر کیا کرو گے؟ کیسے بچ سکو گے؟ ان قیامت کا ایک ہی جو مقام ہے پل صراط کا، ادق من الشعر واحد من السیف، جو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ کاٹنے والا ہوگا، اور وہ کہاں نصب ہوگا؟ وہ پل جہنم کی پشت پر، نیچے جہنم کی آگ ہے۔ اور مدحضۃ مزلقۃ کے الفاظ صحیح بخاری میں کہ وہاں پھسلن ہوگی اور اندھیرا ہوگا، نیچے جہنم ہے، اور سمجھے ایک ریزر ہے، ایک ریزر جو ہزاروں میل لمبا ہو سکتا ہے،
جہنم بڑی وسیع ہے، اسے عبور کرنا، اس پر چل کر، پھسلن ہوگی، اندھیرا ہوگا، اور وہ پل کاٹنے والا ہوگا، کیسے گزرو گے؟ کیسے گزرو گے؟ یہ دنیا کا ظلم، آخرت کے اندھیرے ہیں، کسی کا حق مار لو، کسی کا حق دبا لو، کسی کو گالی دو، کسی کی غیبت کرو، سارے ظلم ہیں، یہ سارے ظلم ہیں، اور دنیا کا ہر ظلم قیامت کا اندھیرا بن جائے۔ بلکہ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا میں پکڑ لیتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ اللہ اپنے مظلوم بندے سے کہتا ہے کہ لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میرے وہ بندے جس پر ظلم ہوا میں تیری مدد ضرور کروں گا، کچھ عرصے بعد کروں، کچھ عرصے بعد، اس لیے کہ تیرا رونا، مجھے پکارنا، آہو زاری کرنا، تضرع کرنا مجھے پسند ہے، مجھے پکارے، مجھے یاد کرے، میرے سامنے روئے دھوئے، تو کچھ وقت کے بعد تیری مدد کروں گا۔ بندے کا گڑ گڑانا، بندے کا رونا، آہو زاری کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے کچھ عرصے بعد کروں۔ تو یہ حدیث کا پہلا جملہ، اس کو نوٹ کر لو، کسی پر ظلم نہیں کرنا، جتنا ظلم کرو گے اتنا قیامت کے اندھیرے بڑھتے جائیں، قیامت کے دن نور کام آئے گا، نور، دنیا میں نور ہدایت، اور قیامت کے دن یہ نور جس سے آپ کو راستہ دکھائی دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام فجر کی سنتوں کے بعد ایک دعا کیا کرتے تھے، دیکھیں کس طرح نور طلب کر، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا۔ نور کا سوال، یا اللہ میرا دل نور سے بھر دے، میرے کانوں میں نور عطا فرما دے، آنکھوں میں نور عطا فرما دے، دائیں طرف بائیں طرف اوپر نیچے آگے پیچھے نور عطا فرما دے، کیونکہ نور کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن مومنین کا نور پھیلا ہوگا، اور منافقین کیا کہیں گے؟ انظروا نقتبس من نورکم، ذرا ہمیں دیکھ لو، ہم تمہارا کچھ نور لے لیں، تمہارے نور سے ہم کو حصہ مل جائے، منافقین کہیں گے۔ تو کس قدر حاجت ہوگی نور کی قیامت کے دن۔ عمل صالح بھی نور ہے، من حافظ علی الصلاۃ کانت لہ نورا، جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو یہ نمازیں اس کے لیے نور بن جائیں۔ لیکن اگر دنیا میں ظلم کرو گے تو نور ختم ہو جائے گا، پھر یہ ظلم آخرت کے اندھیرے بن جائیں، اور بندہ ناکام ہو جائے گا، اس کو راستہ نظر نہیں آئے گا، یہ اس کی ناکامی کی نشانی ہوگی۔ تو یہ پہلا جملہ اس حدیث کا۔ دوسرا جملہ، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، تو کھانا مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھلاؤں۔ پوری دنیا کو اللہ کھلا رہا ہے، کوئی طاقت نہیں، صرف اللہ کھلا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے بھکاری ہو، فقیر ہو اللہ کے، سب فقیر ہو، یعنی دنیا والے سارے فقیر ہیں، سارے بھکاری ہیں۔ اس میں دعوت ہے کہ اللہ سے مانگو۔ سڑکوں پر فقیر گھومتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، کبھی کسی بھکاری نے دوسرے بھکاری سے مانگا کہ اللہ کے لیے مجھے دو کچھ؟
اسی معنی میں تم سب فقیر ہو۔ لوگوں سے نہ مانگو، زندوں سے نہ مانگو، مردوں سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ دینے والا ہے۔ کیا خزانے ہیں اس کے، وہ آگے آپ سنیں گے۔ تو سب کے سب تم بھوکے ہو، سوائے اس کے جس کو اللہ کھلائے۔ لہٰذا مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اللہ سب کو کھلا دے۔ اور فرمایا کہ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسکم، میرے بندو تم سب کے سب ننگے اور بے لباس ہو، سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں۔ تو فاستکسونی، مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں۔ کھانا مجھ سے مانگو، پانی مجھ سے مانگو، لباس مجھ سے مانگو۔ تم ہر چیز میں میرے محتاج ہو، ہر چیز میں محتاج، مجھ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو۔ میں ہی دوں گا، میں ہی دینے والا ہوں۔ یہ تو ایک فطری عقیدہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کی دور کی چیونٹی نے کس سے مانگا تھا؟ ہر طرف قحط پھیل گیا، بارش نہیں ہو رہی، اور زمین میں پانی گہرا ہو گیا، نکل نہیں رہا۔ مویشی، جانور، پرندے چرندے سارے پیاس سے بدحال۔ سلیمان علیہ السلام نے طے کیا بارش کی دعا کریں، اور بارش کی دعا کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ شہروں سے، بستیوں سے دور جا کر کرو، جنگلوں میں نکل جاؤ، گھروں کو چھوڑ دو، شہروں کو چھوڑ دو، آبادیوں کو چھوڑ دو، میدانوں اور جنگلوں میں نکل جاؤ۔ تو ایک میدان میں پہنچ گئے لاؤ لشکر لے کر، جہاں دعا کرنی تھی وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ فرآ نملۃ مستلقیۃ علی ظہرہا رافعۃ ببعض قوائمہا الی السماء، ایک چیونٹی کو دیکھا جو پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی، پشت کے بل، کمر کے بل، اور اس کی ٹانگیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف۔ چیونٹی کو معلوم ہے یہ جو قحط سالی پھیل چکی اور ہم پیاس سے بدحال ہو چکے، تو پانی اللہ ہی دے گا، اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی کسی کا واسطہ نہیں، کسی کا وسیلہ نہیں۔ چھوٹا سا جانور ڈائریکٹ براہ راست اللہ کو پکار، اللہم انا خلق من خلقک ولیس بناخذ من سقیاک، یا اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، تو ہمارا خالق ہے، ہمیں پانی چاہیے، پانی عطا فرما۔ کیسا مانگنے کا انداز، تو خالق ہے، تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ، ہم تیری مخلوق ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ بس چیونٹی کا یہ چھوٹا سا جملہ اللہ نے محفوظ رکھا، اپنے نبی کو بتایا، اور صرف جملہ ہی نہیں بلکہ چیونٹی کی جو حالت، جو حیت قضائی تھی، کس طرح لیٹی ہوئی تھی، کس طرح اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا، اس کے ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف تھے، اللہ کو پکار رہی۔ ان انسانوں پر توف ہے جو زمین کی طرف منہ کر کے پکار، وہ بھی مردوں کو جو مر چکے، جن کو کوئی شعور ہی نہیں، کروٹ بدلنا نہیں جانتے، انہیں پکار، اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، ہاتھوں سے کفن دیتے ہیں، ہاتھوں سے مٹی میں اتارتے ہیں، منو مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں تو ہمارا مشکل کشا بن گیا۔ یہ ایک انسان کا عقیدہ، اتنے بڑی بڑی کھوپڑیاں، اتنے بڑے بڑے سر، اس چیونٹی کو دیکھو، ننھا سا سر، اس کا اس چھوٹے سے دماغ میں کیا نکتہ ہے؟ اللہم انا خلق من خلقک ولیس بناخذ من سقیاک، یا اللہ تو ہمارا خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ ہمیں پانی عطا فرما۔ اور اللہ نے فوراً دعا سن لی، فوراً دعا سن لی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ارجعوا لقد سقیتم بدعوت غیرکم، واپس لوٹو، چیونٹی کی دعا قبول ہو چکی،
موسلا دھار بارش برسنے والی ہے، بھیگ جاؤ گے، پانی بھر جائے گا، ڈوب جاؤ گے، نکلو جلدی دوڑو واپس۔ ایک چونٹی کی دعا اللہ نے قبول کر کے سلیمان علیہ السلام کے دور کی ساری مخلوق کو، اس میں انسان بھی، جن بھی، پرندے چرندے درندے حیوان جانور انسان، اللہ نے سب کو تباہ ہونے سے بچا لیا ایک چونٹی کی دعا قبول کر۔ تو پھر کیا ہے؟ تم سارے بھوکے، سارے پیاسے، سارے ننگے، میں لباس دینے والا، میں پانی پلانے والا، میں کھانا کھلانے والا، مجھ سے مانگو۔ مجھ سے کسی اور سے مانگو گے، بار بار مانگو گے، وہ ناراض ہوگا، اور مجھ سے نہ مانگو گے میں ناراض ہوں گا۔ کسی اور کے در پہ جاؤ گے وہ ناراض ہوگا، اور میرے در پر اگر نہ آئے تو میں ناراض ہوں۔ کس طرح بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ اور فرمایا کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو، سب گمراہ ہو، گمراہ پیدا ہوئے، گمراہ پیدا ہوئے۔ الا من ہدیت، ہدایت پر وہ ہوگا جس کو میں ہدایت دوں۔ فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یعنی ہدایت میں بھی تم میرے محتاج ہو۔ پیچھے رزق کا ذکر ہے، کھانے کا، پینے کا، لباس کا، یہ اللہ سب کو دیتا ہے۔ یہاں ہدایت کا ذکر، ہدایت سب کو نہیں دیتا، یہ بڑی اس کی مہنگی دولت ہے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کے خزانے، یہ سب ہلکا، سارا معاملہ ہلکا۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا شربۃ من ماء، اگر پوری دنیا کی دولتیں اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اگر پوری دنیا کے سونے چاندی کے ڈھیر اور یہ دولتیں، یہ باغات اور یہ نعمتیں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو، کسی مشرک کو پانی کا گھونٹ نہ دے، قطرہ نہ دیتا۔ وہ دے رہے، لٹا رہے ہو۔ دنیا بے قدری چیز ہے، اس میں دل نہ لگاؤ۔ آگے جو نعمت ہدایت کی، یہ سب کو نہیں ملتی، دنیا سب کو اللہ نے دی، نعمتیں دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی دی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ہدایت بڑی مہنگی اور قیمتی دولت، سب کو نہیں، ہر بندہ ہدایت کے قابل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب، اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے، محبت ہو یا نہ ہو۔ دنیا کے خزانے مل جانا یہ اس کی محبت کی دلیل نہیں ہے، دنیا سب کو دیتا ہے، خواہ اس سے محبت ہو یا نہ ہو۔ لیکن ولا یعطی الدین الا من یحب، دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی، جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی۔ اذان ہوئی، ہزاروں لوگ باہر کھڑے ہیں، نماز کی ہوش نہیں، نماز کی ہوش، مانا اللہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ میرے گھر آئیں، اللہ نہیں چاہتا۔ کون آتے ہیں؟ جن سے اللہ کو محبت ہوتی، جن کو اللہ توفیق دیتا، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اپنا کام کاج چھوڑ کر نماز کی فکر کرتے ہیں، اور جو مسجد میں نہیں آ رہے، باہر گھوم پھر رہے، مانا اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بندے میرے گھر آئے۔ کتنی بڑی ان کے لیے ایک ضلالت کی بات ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ ایک بندہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ سوچے کہ اللہ نہیں چاہ رہا کہ میں اس کے گھر جاؤں، اس سے بڑی محرومی ہو سکتی؟ تو فرمایا کہ تم سارے گمراہ پیدا ہوئے ہو۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، گمراہ، نہ کوئی دین کا فہم تھا، نہ دین کا تعارف تھا، نہ دین کی واقفیت تھی۔
وہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر صاحب جب پیدا ہوئے تو قرآن کے حافظ بن چکے تھے، اندر ماں کے پیٹ میں قرآن حفظ کر رہے تھے، فلاں پیدا ہوئے تو ان کا روزہ تھا۔ غلط ہے یہ، ہر بندہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے، گمراہ۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ جس کو اللہ دے گا۔ تو فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، مجھ سے ہدایت مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کے دو معنی، ایک تو دعا کرو، اور دعا آپ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، یہ آپ دعا کرتے ہیں، صراط مستقیم کی ہدایت دے دے اور صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھ۔ وہ ہدایت دینے کے بعد بھی چھین سکتا ہے، بے پرواہ ذات ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ ایک بار ام المومنین نے پوچھ لیا کہ آپ یہ دعا بہت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، یہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرح چاہے پھیر دے۔ تو ہدایت کی دعا کرو اور ہدایت پر استقامت کی دعا کرو، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہدایت پر استقامت عطا فرما، دوام توفیق اور دوام اطاعت۔ آپ کی ایک دعا اور ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ مجھے عطا کرنے کے بعد مجھ سے وہ چھین نہ لینا۔ بڑی وسیع دعا ہے، ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کرنا، مال دینے کے بعد فقیر نہ کرنا، صحت دینے کے بعد بیمار نہ کر دینا، بڑی وسیع، بڑا وسیع اس کا بڑی جامع دعا ہے، ہر شعبہ زندگی پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا راستہ دیا ہے اس راستے کو پکڑ لو، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی۔ ہدایت نام کی چیز زمین پر نہیں بنتی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ فرما رہا ہے جب آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی ہماری ماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا، آدم نے توبہ کی، توبہ قبول کر لی، یا اللہ دوبارہ اس گھر میں داخل کر دے، اب نہیں، اب کیا ہوگا؟ اب میری طرف سے ہدایت آئے گی، اس پہ تم نے چلنا، اس کو قبول کرنا ہے۔ اب اس گھر کو دوبارہ آباد کر سکتے ہو، تمہیں پہلے جنت دی کسی عمل کے بغیر، کسی سجدے کے بغیر، یہ بنی آدم کی تکریم تھی، مگر تم سے نافرمانی ہو گئی، جنت سے نکال دیے گئے، اب دوبارہ یہ گھر آباد کر سکتے ہو، وہ کیسے؟ یأتینکم منی ہدی، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ یہ بات نوٹ کر لو، جس چیز کا نام ہدایت ہے وہ آسمان سے آئے گا، وہ زمین پر نہیں بنتا۔ کسی کی رائے کا نام ہدایت نہیں ہے، کسی کے قیاس کا نام ہدایت نہیں ہے، کسی کے ملفوظات کا نام ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت ایک مکمل نظام کا نام ہے جو آسمان میں بنتا ہے اور آسمان سے اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے انبیاء بھیجتا ہے اور انبیاء کے ذریعے ہدایت پہنچاتا ہے، بڑا قیمتی ہے ایک سامان اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، تم سارے گمراہ ہو، ہدایت پر کون ہے؟ جسے میں ہدایت دوں۔ تو ہدایت مجھ سے طلب کرو، اور ہدایت اس نظام سے لو جو میں نے وضع کیا، میں نے بنایا۔ دین آسمان سے اترا، شریعت آسمان سے اتری۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر دو چیزیں اتاری، ایک قرآن اور ایک حدیث، اس کو پکڑ لو۔ ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے میں سنت رسول، یہ ہدایت ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا گئے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ ہدایت ہے۔
جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پر رہو گے، حق پر رہو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، دوسرا میری سنت، میری حدیث۔ جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے ہدایت پر رہو گے اور کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھیں ایک ایک جملہ کتنا بابرکت، کتنا اس میں علم ہے، ایک ایک جملے میں ہمارے شرف کا کتنا پروگرام ہے۔ اور آگے کیا فرمائے؟ یا عبادی انکم تذنبون لیلا ونہارا ولا یغفر الذنوب الا انا فاستغفرونی اغفر لکم۔ میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، دن میں گناہ کرتے ہو، رات میں گناہ کرتے ہو، تم گناہ گار۔ کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، تم گناہ کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے ہو۔ تو میں تمہیں ایک خبر دے رہا ہوں کہ لا یغفر الذنوب الا انا، تمہارے ان سارے گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا سوائے میرے، بخشنے والا میں ہوں بس، اور کوئی نہیں۔ میرے علاوہ ان گناہوں کو کوئی نہیں بخشے گا، کوئی نہیں معاف کرے گا۔ پھر تمہارا کام کیا ہے؟ گناہ کر بیٹھے ہو، گناہ ہو گئے، فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے استغفار کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ دیکھیں کس قدر اپنے رب تعالیٰ کے محتاج، اللہ تعالیٰ کیا پروگرام پیش کر رہے، یعنی گناہ ہم کریں اور اللہ ہمیں خبر دے رہے کہ ان گناہوں کو میں بخشوں گا، کھانا میں کھلاؤں گا، پانی میں پلاؤں گا، لباس میں مہیا کروں گا، ہدایت میں دوں گا، اور تم اگر گناہ کر لو وہ بھی میں بخشوں گا اور کوئی نہیں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے استغفار کرو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں، مجھ سے استغفار۔ گناہوں کے تعلق سے میرے در پہ دستک دو، میں گناہوں کو بخشوں گا۔ ورنہ یاد رکھو گناہوں کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے، ایک گناہ بھی اگر اٹک گیا تمہارے دامن کے ساتھ تو جنت کا داخلہ حرام، جہنم میں ڈالوں گا، جہنم کی آگ سے اس گناہ کو جلاؤں گا، کتنا عرصہ؟ جتنا عرصہ میں چاہوں۔ جب وہ گناہ جل جائے گا جہنم کی بھٹی میں اور تم گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گے، پھر تم جنت کے مستحق بنو۔ گناہ کا معاملہ بہت ہی گمبھیر، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، تو آؤ میرے دربار میں آ جاؤ، چاہے رات کے اندھیرے میں آ جاؤ، توبہ اور استغفار کر لو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، ایک بار کی توبہ سے، ایک بار کے استغفار سے۔ یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر زمین پر رکھے تو آسمانوں کو چھونے لگے، کتنے گناہ، اتنا ڈھیر لگا دے گناہوں کا، پھر ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے ایک بار استغفار کر لے، ایک بار سچے دل سے، سچا اور مخلص ہو کر۔ استغفار میں جھوٹ نہ ہو، سچا استغفار وہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کو چھوڑ کے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، یہ سچا استغفار۔ عملی طور پہ چھوڑ دے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور دل میں کوئی شرمندگی ہو، ندامت ہو گناہ کے تعلق سے، یہ سچا استغفار۔ ایسا استغفار ایک بار کرو گے زمین سے آسمان تک یہ لگے ہوئے سارے گناہوں کے ڈھیر کو صاف کر دو، سب معاف کر دو، سب معاف کر دو۔ بلکہ توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ اگر ان گناہوں میں شرک نہ ہوا، شرک نہ ہوا، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا
لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابٍ مَغْفِرَةٍ وَفَضْلًا، اگر ان گناہوں میں شرک نہ ہوا، باقی گناہ سارے، تو میں صرف بخشوں گا نہیں بلکہ زمین کے سارے دامن کو اپنے فضل سے بھر دوں گا، تو تجھے لوٹا دوں، اپنا فضل عطا کروں اگر شرک نہ ہو۔ شرک سب سے بھیانک گناہ ہے، بلکہ اگر تم توبہ کر لو، استغفار کر لو اور پھر نیک راستے کو اپنا لو، پھر گناہ نہ کرو، پھر عمل صالح کا راستہ اپنا لو، پھر میں کیا کروں گا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر لی، عقیدہ سنوار لیا توحید پر اور نیک عمل شروع کر دیے، میں کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر میں کیا کروں گا؟ گناہوں کو بخشوں گا نہیں بلکہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں، نیکیاں بنا۔ کیا اس رب کا فضل ہے، کیا اس کا کرم ہے، کیا اس کی رحمت کی وسعت ہے، محروم ہم لوگ ہیں، ورنہ اس حدیث میں سارے خزانے موجود ہیں، دنیا کے اور آخرت کے۔ اور آگے فرمایا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، میرے بندو تم سارے مل کر، پوری کائنات جمع ہو کر مجھے ایک ذرے کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ایک ذرے کے برابر مجھے نفع پہنچا سکتے۔ وہ ذات کامل ہے، کوئی نقص ہو تو اس کو نفع پہنچاؤ، کامل و اکمل ذات ہے۔ ایک سوئی کے ناکے کے برابر، سوئی کے کروڑویں حصے کے برابر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ایک سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، مستغنی ذات۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زادوا فی ملکی شیئا، میرے بندو اگر تمہارے سارے اگلے پچھلے جو پیدا ہو کے مر چکے وہ زندہ ہو جائیں اور جو آج موجود ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ بھی، سارے جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے کیسے بن جائیں؟ علی اتقى قلب رجل واحد، یعنی سب کا دل جو ہے سب سے بڑے متقی انسان جیسا ہو جائے۔ میرا عقیدہ کہ دنیا میں سب سے بڑے متقی محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اگر سب کا دل محمد کریم جیسا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا دل، اس میں اربوں کھربوں لوگ ہیں، انسان بھی، جن بھی، فرشتے بھی، سب کا دل سب سے بڑے متقی انسان جیسا ہو جائے، اور سب سے بڑے متقی انسان محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے مل کر بھی میری بادشاہت میں، میرے ملک میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ سارے میری حمد و ثنا کریں، میری تعریفیں کریں، میری مدح کریں، سارے کے سارے، تو ان سب کی مدح سے، ان سب کی تعریفوں سے میری بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقصوا فی ملکی شیئا، اور اگر یہ سارے انسان دنیا کے سب سے بڑے فاجر، فاسق اور گناہگار انسان کے دل جیسے ہو جائے، یعنی سب کے دل کیسے بن جائیں؟ جیسے ایک سب سے بڑا کوئی گناہگار انسان، ابو جہل، فرعون، سارے انسان فرعون بن جائیں، سارے انسان ابو جہل بن جائیں، تو سارے مل کر میری بادشاہت میں ایک ذرہ کے برابر کمی نہیں کر سکتے، ایسی وہ ذات۔ اور فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد فسألونی فأعطي كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا ما ينقص المخيط من الماء إذا أدخل في البحر۔ اے میرے بندو، اگر ساری دنیا، سارے اولین و آخرین،
انسان بھی جن بھی. جنوں کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے. اگر سارے انسان سارے جن جو پیدا ہو کے مر چکے وہ زندہ ہو کر آ جائیں، اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ آج ہی پیدا ہو جائے، اور سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، انسان بھی جن بھی، اور سارے مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیں، جو چاہے ایک ہی وقت میں مانگیں. لائن نہیں لگانی، باری کا انتظار نہیں کرنا، ایک ہی وقت سارے مجھ سے مانگیں، اور جو چاہے مانگیں، اپنی اپنی بولی میں مانگیں، اور میں سب کو دیتا جاؤں دیتا جاؤں دیتا جاؤں. اربوں خربوں انسانوں کو، اربوں خربوں جنوں کو ان کی ساری خواہشیں پوری کر دوں، جو سوال کرے وہ عطا کر دوں. تو سب کو دینے کے بعد جو میرے خزانے ہیں ان میں کتنی کمی آئے گی؟ فرمایا کہ ایک سوئی ڈبو کر نکالو سمندر سے تو وہ سوئی کتنا پانی کم کرے گی، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. بد نصیب ہے وہ انسان جو اس در کو چھوڑ کر دنیا کا بھکاری بنا ہوا، مردوں اور زندوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے. بد نصیب ہے وہ انسان. اللہ کے خزانے، اس کی قدرت، اس کی عطا، اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. اور قیامت کی عطا جو ہے اس کا تو پھر کیا ہی کہنا. اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی، ان میں سے ایک رحمت زمین پہ اتاری بس، باقی 99 رحمت کے حصے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھولے گا. یہ اس ایک رحمت کا معاملہ ہے کہ ساری دنیا کو دینے کے بعد بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی کہ آپ کسی سمندر سے سوئی ڈبو کر نکال لیں، کتنا پانی کم محسوس ہوگا، اتنی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی. یہ رب تعالیٰ کی قدرت، اس کے خزانے. اور آخری جملہ، یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا. میرے بندو آخری بات سن لو، میں صرف تمہارے اعمال کو گن رہا ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں ایک ایک کو، رات کے اندھیرے ہوں یا دن کے اجالے ہوں، تنہائی ہو یا جلوت ہو، لوگوں کے سامنے ہو، سفر ہو حضر ہو، تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور صرف تمہارے اعمال گن رہا ہوں بس. تمہارے خزانوں کی مجھے پرواہ نہیں، تمہاری دولتیں، فیکٹریاں، تمہارے بینک بیلنس، انڈسٹریاں، ان کی پرواہ نہیں، دنیا کی بادشاہتیں پرواہ نہیں، صرف تمہارے اعمال گن رہا ہوں. بادشاہ ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، سید ہو، غلام ہو، آجر ہو، مستاجر ہو، تاجر ہو، ملازم ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، صرف تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں بس. انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، تمہارے اعمال گن رہا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں. ثم اوفیھا ایاکم، کیوں گن رہا ہوں؟ تاکہ تمہارے سارے اعمال کی تمہیں جزا دوں. اچھے اعمال تو اچھا بدلہ دوں، برے اعمال تو سزا دوں. بس یہ نوٹ کر لو، اور ہمیشہ اس تصور کو سامنے رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے اعمال گن رہے. تو اللہ کے سامنے اپنے کیسے اعمال کی گنتی پیش کریں، وہ دیکھ رہے. دیکھو سچی حیا اللہ تعالیٰ کی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اصدقہم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے سچا حیادار جو ہے عثمان غنی. وہ حیا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. سچی حیا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ہو. ہم گناہ نہیں کرتے، باپ دیکھ رہے، گناہ نہیں کرتے، استاد دیکھ رہے، گناہ نہیں کرتے، بھائی دیکھ رہے، اور جب کوئی نہ دیکھ رہا تو تب گناہ کرتے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ تصور کیوں ہم سے چھوٹ گیا؟ حافظ ابن قیم کی بڑی ایک دردناک عبارت ہے، یا من جعلت اللہ احوج الناظرین الیک. اے انسان، تجھ پر افسوس ہے
کہ سارے دیکھنے والوں میں نعوذ باللہ تم نے سب سے گھٹیا اللہ کو بنا دیا. دنیا دیکھ رہی ہے گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے گناہ کر رہے. ان سارے دیکھنے والوں میں سب سے کم درجہ، ہلکا درجہ اللہ کو تم نے دے دیا. تو میرے بندو یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے اعمال گن رہا ہوں، اچھے یا برے، اس کا بدلہ دوں گا. اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ. فرمایا کہ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. اب ان اعمال میں جو تم اعمال کر رہے ہو، اگر نیکی کرتے ہو، اچھے عمل کرتے ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی توفیق ہے، اس کی توفیق کی عجیب بات ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، پہلے وہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر توبہ کو قبول کرتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں، وہ دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے. ہم نیک عمل کرتے ہیں اس کی توفیق سے، اور وہ نیک عمل کی جزا دیتا ہے. اس کی توفیق کا معاملہ. میرے بندو اگر تم اچھے عمل کر رہے ہو تو اللہ کی حمد کرو، اس کا شکر ادا کرو، اسی کی توفیق ہے اور وہی قبول کرنے والا. ومن وجد غیر ذلک، اور اگر تمہارا عمل اچھا نہیں ہے، برا ہے، تو فلا یلومن الا نفسہ، اپنے نفس کو ملامت کرو گے. تمہارا نفس عتاب کا مستحق ہے. اپنے آپ کو کوسو، اپنے آپ کو ملامت کرو اور پھر اپنی اصلاح کرو، پھر اپنی اصلاح کرو. تو یہ حدیث خود سے مکمل ہو گئی. اللہ کا شکر اور اس کی حمد کہ اس نے نبی علیہ السلام کی ایک پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور سعادت عطا فرمائی. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہم اللہ کے محتاج، اسی کے در کے سوالی بنے، اسی کے در پہ دستک دیں. دنیا کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، عمل کا معاملہ ہو، ہدایت کا معاملہ ہو، ہر چیز میں ہم اپنے خالق اور مالک کے محتاج. کبھی اس سے غافل نہ ہوں. ہمیشہ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے تو اپنے اندر اللہ کی سچی حیا پیدا کرو. سچی حیا، سچی حیا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے. ہر ایک کی حیا، الحیا من الایمان شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، مگر سب سے سچی اور کامل حیا اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچی حیا کی توفیق دے، گناہوں پر استغفار کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ ہماری توحید کو مضبوط کر دے. اسی کے در کے ہم محتاج ہوں، اسی کے در کے سوالی ہوں، کسی اور کے در میں جھانک کر نہ دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بن جائیں، آپ کی سنت کے متبع بن جائیں. اور یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی رحمتیں عطا فرما دے. جب تک یہاں بیٹھے ہیں رحمت سے ڈھانپ لے، اور جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو یا اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.